یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ رمضان شریف کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ نے عافیت سے گزروا دیے۔ جن بھائی بہنوں نے روزے رکھے اللہ انتہائی قبول فرمائے، تراویح پڑھی اللہ قبول فرمائے۔ جن بھائی بہنوں کی بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جن کے سستی کی وجہ سے چھوٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اس کمی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ، علماء ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، یہ حدیث تو نہیں ہے، ویسی بعض علماء کا قول ہے کہ رمضان المبارک کی 12 مہینوں میں وہ فضیلت اور انفرادیت ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی 12 بھائیوں میں، یوسف سمیت 12 بنتے تھے، تو جیسے ان 12 بھائیوں میں یوسف علیہ السلام ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے، اسی طرح ان 12 مہینوں میں رمضان المبارک اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پکار ہوتی ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے، اور ایک فرشتہ پکارتا ہے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ پکارتا ہے برائی کے کرنے والے پیچھے ہٹ اور بس کر۔ اللہ نے اس رمضان کی ایک اور بھی بڑی خوبصورت فضیلت رکھی ہے کہ اس میں جس کا انتقال ہو جائے دوزخ کے دروازے تو بند ہیں اور قبر میں حساب بھی نہیں ہوتا، منکر نکیر بھی نہیں آتے۔ اگر وہ ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا ہے تو وہ کتنا ہی ہماری نظروں میں غلط آدمی ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے 10 دن گزروا دیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے۔ باقی 20 دن ہیں، اور پہلا جو 10 دن ہوتے ہیں وہ رحمت کے ہوتے ہیں، اور دوسرے 10 دن وہ بخشش کے ہوتے ہیں، اور تیسرے جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے خلاصی اور جہنم سے نجات کے ہوتے ہیں۔ اس رمضان کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، یہ اس میں ہم سب کہتے ہیں یار ابھی تو رمضان آیا تھا اور گزر گیا، ایام معدودات میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تھوڑے سے دن ہے، تمہیں گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ روزہ تو بنو اسرائیل کا تھا جو افطاری سے افطاری تھا، 24 گھنٹے کا روزہ تھا، اور بیویاں بھی ان پر حرام ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے تو آسانی فرما دی ہے، افطاری اور سحری رات اللہ تعالیٰ نے ہر حلال کو حلال کر دیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے عزیزوں، میرے پاکستانی بہن بھائیوں، میں پوری امت مسلمہ سے بات کرنے کی نیت کرتا ہوں کہ ہر آنے والا دن ہماری زندگی کو کاٹ کے لے جا رہا ہے اور ہم تیزی سے اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ افلا ایک حدیث یاد آ گئی زمانے کے بعد، انکم فی زمان ہدنا وان السیر بکم لسریع افلا ترون الی اللیل والنہار یقربان کل بعید ویبلیان کل جدید ویاتیان بکل موعود۔ قال مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ما الہدنہ یا رسول اللہ؟ قال دار بلاء وانقطاع وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ سَاقَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم ہدنہ کے زمانے میں ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ دن رات کتنی تیزی سے آنے والے وقت کو قریب لا رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ وہ ہماری جوانی کو بڑھاپے کی طرف تبدیل کر رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ اللہ کے وعدے کو قریب لا رہے ہیں، یعنی قیامت، اور قیامت کے بعد حساب کتاب۔
تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ ہدنہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مصیبتوں کا گھر اور مٹ جانے والا گھر، یہ ہے ہدنہ، یعنی یہ دنیا۔ تو جب ایک ایسا وقت آئے تم پر کہ ہر چیز تمہارے اوپر کھل نہ سکے اور اندھیرا چھا جائے، تمہیں سمجھ میں نہ آئے میں اب کیا کروں، کدھر جاؤں، فعلیکم بالقرآن، تو تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا کہ یہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس کا جھگڑا اللہ تسلیم کرے گا، وہ سفارشی ہے جس کی سفارش اللہ تسلیم کرے گا، جو اسے آگے رکھے گا یہ اسے جنت میں پہنچائے گا، جو اسے پیچھے رکھے گا یہ اسے دھکا دے کے جہنم میں گرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں قرآن دیا جو آج تک محفوظ ہے، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس کے زیر زبر تک محفوظ ہیں۔ تو باقی کتابیں تو تبدیل ہو گئیں، ان کے ترجمے ہو گئے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یاد کی جاتی ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ پاکستانی جس کو پتہ بھی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، 7 سال کی عمر میں وہ قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ تم میں سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے؟ میرے بھائی بہنوں، اللہ یہ نہیں چاہتا ساری رات مصلی بچھا کے بیٹھے رہو اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھو، یہ اللہ نہیں چاہتا۔ اگر چاہتا ہوتا تو میرے نبی اپنے 23 سال نبوت کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، اور مسلسل روزے رکھنا اللہ نہیں چاہتا۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ کا نبی مسلسل روزے رکھتا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے، وہ 30 سال مسلسل روزے رکھے روزانہ سوائے عیدین۔ پھر ان کے مزاج میں اتنی شدت آ گئی، اتنی سختی آ گئی کہ وہ ایک دفعہ میرے ساتھ چلے میں تشریف لے گئے تھے، میری انہوں نے وہ دھلائی کی کہ مجھے آج تک اس کی کڑواہٹ یاد ہے کہ وہ مزاج ان نیچرل ہو جاتا ہے۔ 3 صحابہ آئے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، اپنے بیویوں کے پاس بھی ہوتے ہیں اور اپنے گھر کے کام بھی کرتے ہیں اور نفل بھی پڑھتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار وہ تو اللہ کے نبی ہیں، بخشائے، ہمیں تو کچھ اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا میں ساری زندگی پوری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے تینوں کو بلا لیا، آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو، مجھ سے زیادہ تمہیں اللہ کا پتہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نفل بھی پڑھتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور اللہ کو بھی یاد کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو؟ میری امت میں رہبانیت نہیں ہے، میری امت میں رہبانیت نہیں ہے، اعتدال والی زندگی اللہ کو پسند ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء کرام شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں اور پھر وہ سارے ایک صحابی کے برابر ہونا چاہیں تو کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جن کو اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوئی۔ تو اسلام ایک معتدل زندگی پیش کرتا ہے۔ یہ اس قسم کے واقعات کتابوں میں ہیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور ساری زندگی ایک میں پڑھ رہا تھا، میں نے 1 سال کھایا پیا نہیں، 1 سال پیا کھایا نہیں، 1 سال نہ کھایا نہ پیا۔ یہ اسلام تو ہمارے پیش کرنے کا نہیں ہے، اسلام تو ایک خوبصورت زندگی پیش کرتا ہے۔ ولایت کا مقام عبادت سے نہیں ہوتا ہے، ولایت کا مقام اللہ کے بندوں کے سامنے جھکنے سے ملتا ہے، تواضع اور عاجزی سے ملتا ہے۔ تو ہم اپنے اسلام کو اللہ نے ہمیں معتدل اسلام دیا، اپنے بچوں پر بھی سختی سے نافذ نہ کریں۔ تو بھائی بہنوں، اعتدال سے چلنا اور اللہ کے سامنے سر جھکانا، اور یہ نظریں، یہ زبان، یہ کان، اس کو آپ محفوظ کر لیں۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ نے کہا چلو درگزر کرو، تو پھر آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے بہار لاتا ہے۔ السلام علیکم۔